ناظرین، خالد بیگ کا سلام قبول کیجیے۔ پانی محض ایک قدرتی وسیلہ نہیں، یہ پاکستان کی بقا، اس کی زرعی معیشت کی شاہ رگ اور اس کے کروڑوں کسانوں کا مقدر ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی یعنی دریائے سندھ کے پانیوں کے معاہدے کی پاسداری خطے کے امن کی ضمانت تھی، لیکن بھارت کی جانب سے گزشتہ برسوں میں مسلسل خلاف ورزیاں، خاص طور پر آرٹیکل 2 اور 3 کی صریح پامالی کرتے ہوئے غیر قانونی ڈیموں اور آبی ذخائر کی تعمیر اب ایک ایسے خطرناک موڑ پر آ چکی ہے جہاں پاکستان اپنی آبی خود مختاری کے تحفظ کے کسی بھی حد تک جانے کا حق رکھتا ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت اگر کوئی ریاست معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی دوسرے ملک کے پانی کے بہاؤ کو غیر قانونی طور پر روکتی ہے یا آبی ذخائر تعمیر کرتی ہے تو متاثرہ فریق کو اپنے وسائل کے تحفظ کا مکمل قانونی اور عسکری حق حاصل ہے۔ پاکستان کی عسکری تیاریوں کا جائزہ لیں تو یہ بات یہاں ہے کہ ہم محض سفارتی احتجاج پر اکتفا کرنے والی قوم نہیں رہے۔ پاک فوج کی آرٹلری اور راکٹ فورس کمانڈ نے حال ہی میں ایسے جدید اور ہائی ٹیک پلیٹ فارمز کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے جن کی سی ای پی سرکولر ایرر جو پروب ہے، یعنی نشانہ لگانے کی جو ایک استعداد ہے، درستی ہے، ماد 1 سے 5 میٹر تک ہے۔ ملٹری ٹیکنالوجی کی زبان میں اس کا مطلب ہے کہ یہ میزائل سسٹم اتنی ہائی پریسیڈ کے حامل ہے کہ یہ دشمن کے کسی بھی ہائی ویلیو ٹارگٹ، خواہ وہ دور انداز پہاڑوں میں چھپا کوئی فوجی کمانڈ ہو یا کوئی غیر قانونی ڈیم، اسے ایک ہی بار میں نیست و نابود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری پاک فضائیہ کے جدید ترین جیٹس کے پاس اب کروز میزائل اور پریسٹیجس گائیڈ ومس اور کمازے ڈرونز کا ایک ایسا ذخیرہ موجود ہے جو ہر طرح کے فضائی دفاعی نظام کو چکمہ دے کر اپنی ہدف کو کامیابیوں سے نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہ عسکری صلاحیت محض دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک ڈیٹرس یعنی توازن طاقت کا توازن، جس کا مقصد بھارت کو اس حقیقت کا ادراک کرانا ہے کہ پاکستان کی زرعی زمینوں کو بنجر کرنا اب کسی بھی صورت میں بھارت کے اپنے مفاد میں نہیں ہوگا۔ اب گیند بھارت کے کورٹ میں ہے۔ نئی دہلی کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ خطوں کو آبی تنازع اور ایک نئی جنگ کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے یا پھر وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا احترام کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کی پالیسی پر گامزن رہنا چاہتا ہے۔ پاکستان کی خارجہ اور دفاعی پالیسیوں کا محور امن ہے، لیکن جب بات ہمارے دریاؤں پر ہماری فصلوں اور ہمارے آنے والی نسلوں کی آبی ضروریات کی آئے گی تو ریاست پاکستان کے پاس اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے تمام راستے کھلے ہیں۔ دشمن کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اپنے دریاؤں کا ایک قطرہ بھی غیر قانونی طریقے سے روکنے یا چھیننے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو جواب دہی کا جو حق پاکستان کے پاس ہے وہ ہماری میزائل ٹیکنالوجی کی درستی کا تقاضا ہے۔ اور ہم بتا چکے ہیں انڈیا کو، ہمارے دفاعی ماہرین بتا چکے ہیں انڈیا کو، اور ہماری یہ جو راکٹ فورس کے کمانڈر ہیں وہ بھی انڈیا کو وارن کر چکے ہیں کہ اب جو حملہ ہوگا وہ منٹوں میں نہیں بلکہ اس کی جو عملداری ہے وہ صرف سکنٹوں میں ہوگی۔ اور بھارت کو شاید اس کا احساس نہیں، اس کا ادراک نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی بقا کے لیے کسی بھی حد تک جانے کی استعداد بھی رکھتا ہے، صلاحیت بھی رکھتا ہے، حوصلہ اور ہمت بھی رکھتا ہے۔ اللہ حافظ۔